اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، آپ غلط فیصلوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بحیثیت ایک قوم ہم نے اس کو پریورٹی نہیں سمجھا کہ وقت کے ساتھ چینج ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ریموڈیل نہیں کرتے تو آپ رک جاتے ہیں، اور یہ ریموڈیلنگ ہم کرتے تو ہے لیکن بہت بعد میں، جب دنیا چینج ہو جاتی ہے بعد میں ہم چینج ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہ چینج ود دا چینج نہیں ہوتے، چینج آفٹر چینج ہوتے ہیں۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہے، قومیں ہیں، ان کی یہ انصار ہے کہ وہ چینج بیفور دا چینج ہوتے ہیں، بلکہ چینج کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب کسی بھی صورت ہم نے انگریزی زبان اس لیے سیکھنی ہے تاکہ کمپیوٹر کی سمجھ آ جائے، اور کمپیوٹر اس لیے سیکھنا ہے تاکہ ان کے خزانوں اور بزنس مارکیٹس تک، انٹرنیشنل گلوبل کمیونٹی تک ایکسیس کیا جائے۔ میرا ٹیچر کہتا ہے کہ بیٹا، میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں سب سے زیادہ کامیاب اور سکسیسفل ترین جو بچے دیکھے ہیں نا، ان کو میں نے کلاس روم کے پہلے قطار میں دیکھے ہیں، اور وہ ہر کام میں پہل کرتے ہیں، جو ذمہ داری ملتی ہے اس میں آگے آ کر کرتے ہیں۔ یہ فیلنگ جس میں آ گئی نا، تو اس کے لیے لرننگ کی کچھ ایکسٹرا ایونیو اوپن ہو جاتی ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ایڈمیشن کرنا ہے کسی بھی کالج یا ادارے میں، کلاس روم میں بیٹھ کر صرف استاد ہی سے سیکھنا ہے، تو اس کے لیے لرننگ کا جو مٹیریل ہوتا ہے نا، بڑے لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ صرف استاد سے نہیں سیکھا جاتا، سیکھنا ہر طرف ہے، سیکھنا ذمہ داری کے اندر ہے۔ اگر تم اٹھاؤ تو کلاس روم میں پہلے قطار میں بیٹھنا، ہر کام میں پہل کرنا میں کرتی ہوں، اس میں آگے بڑھنا، خواہ اس میں تم فیل بھی ہو جاؤ، لیکن ذمہ داری اٹھانے والے زیادہ نالجبل ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں یاد رکھیں۔ اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ جو بچے، جو اسٹوڈنٹس جس فیلڈ میں ہو اور ذمہ داریاں زیادہ لیتے ہو، بلکہ اس میں اس سے بھی آگے ایک سٹیج ہے کہ آپ خود کا کام بھی کرتے ہیں اور لیفٹ اور رائٹ کا ساتھ بھی دیتے ہیں، تو آپ زیادہ سیکھتے ہیں، اور آپ جتنا زیادہ سیکھتے ہیں، اور ہاں، سیکھنے کے دوران گرنا بھی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا، رسپانسبلٹی کی کہ بھائی اسکول کے اینول ڈے کی مینجمنٹ تم نے کرنی ہے۔ پورے کلاس روم میں کہا کہ بھائی اسکول کے اینول ڈے کی مینجمنٹ ہے، مہمان آئیں گے، پوری اوورال مینجمنٹ ہے، کون کرے گا؟ تو 100 بندوں میں سے 2 بندوں نے ہاتھ اٹھایا اور 98 بندوں نے اس طرح کیا۔ تو یہ 2 بندے جو کریں گے نا، تو یہ سیکھیں گے، بے شک یہ فیل بھی ہو جائے، اور جو سیکھتا ہے اور ہر کام کو کرتا ہے، اس کے پاس نالج بنسبت نارمل لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں کچھ اور فیکٹرز ہیں جو اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ 2 بڑے عام فیکٹرز ہیں۔ اس میں احساس کمتری نہیں ہوتی اور ہیزیٹیشن نہیں ہوتا۔ ہیزیٹیشن کس چیز کی؟ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ آئیڈیا تو ہونا ہے، لیکن اس آئیڈیا پر آپ بات ہی نہیں کر سکتے، لوگوں کو سمجھا ہی نہیں سکتے، تو اس آئیڈیا کا فائدہ ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے لیکن تم میں ہمت نہیں کہ لوگوں کے سامنے بولنے کا، تو وہ ہیزیٹیشن واٹ اٹ اسٹاپ۔ لیکن جب آئیڈیا آ جاتی ہے تو ہیزیٹیشن آٹومیٹیکلی نکل جاتا ہے۔ تو جن بچوں میں سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بے شک وہ فیل بھی ہو جائے، ان کا سکسیس ریشو نارملی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ نارملی باقی بچوں سے تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی لرننگ کی ایونیو اوپن ہو جاتی ہے، وہ آپ سے بھی سیکھتا ہے، اس سے بھی سیکھتا ہے، کام سے بھی سیکھتا ہے، ہر چیز سے سیکھتا رہتا ہے۔ اس میں لیڈ کرنے کی خود کی ایک فطرت بلٹ اپ ہو جاتی ہے، اور جو ذمہ دار نہیں ہوتے، جو ذمہ داریاں نہیں لیتے، وہ بڑے محدود ہو جاتے ہیں۔ ان کے دماغ میں بڑا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑا خیال اور بڑا خواب دیکھنے کے لیے بھی آپ کا زیادہ ایکسپیرینس تو ہونا ضروری ہے، آپ کو زیادہ ذمہ داریوں سے گزرنا ضروری ہے، آپ کو ہر کام میں پہل کرنا ضروری ہے۔ جب آپ ارد گرد کے ہر چیز میں مہارت اوروں کی نسبت سے مہارت تمہارے پاس زیادہ ہوتی ہے اور اس میں زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو آپ کے خیال کا محور بھی، ایک بڑا خواب دیکھنے کی ایبلٹی اس میں آ جاتی ہے۔ اور اگر نہیں، آپ کو ذمہ داری ملتی ہے اور آپ اوروں کو چھوڑتے ہو کہ پہلے یہ کرے، بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے کرتا ہے۔ اور ہاں، ذمہ داری صرف اسکول کالج تک نہیں، ذمہ داری آپ کو آپ کے گھر میں بھی مل سکتی ہے، ذمہ داری آپ کو آپ کے پروفیشنل لائف میں کسی انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن میں بھی مل سکتی ہے۔ کامچور شخص جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی بڑا خواب نہیں دیکھ سکتا، اور جو کامچور نہیں ہوتا، اپنا کام بھی کرتا ہے، اوروں کا کام بھی آسان کرتا ہے۔ یاد رکھے، وہ جب بولے گا نا، تو اس کے الفاظ میں جان ہوگی، اور وہ زیادہ پرابلم سولور بھی ہوگا بنسبت کامچور کے۔ ان کے پاس زیادہ دلائل بھی ہوں گے، خیال بھی ہوں گے، اور وہی بڑا خواب دیکھے گا۔ پینڈیمک آنے سے پوری دنیا کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ رک گئی، لوگ آن لائن لرننگ سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور ہم آن لائن لرننگ کے سامنے رو رہے ہیں۔ پینڈیمک ہو گئی، لوگوں نے آن لائن خدمات دینا شروع کر دی، اور ہم بے روزگار ہو گئے۔ تو چیز یہ کہ ہمیں سمجھ بہت بعد میں آتی ہے، ہم چیز میں خود کفیل ہو جاتے ہیں، ہم چیز میں اسکلفل ہو جاتے ہیں، ہم چیز میں ایک لیول پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن بہت بعد میں، یہ ٹائم لے لیتا ہے ہم سے۔ بعد میں ہم جاتے ہیں، یہ بعد میں ہونا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس پہ ٹائم لگے گا۔ چینج ود دا چینج بھی ایک لیول آ جائے گا، اور پھر چینج بیفور دا چینج بھی آ جائے گا۔ ہم نے اپنے انٹرسٹ کے جو سیگمنٹس ہیں نا،
اتنے زیادہ کر دی ہے کہ جو امپورٹنٹ پریورٹیز ہے ان کو ٹائم ہی نہیں دیا ہوا. ہم کھیل کود کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں, ڈریس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں, موویز کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں. ہم ٹائم لگاتے ہیں پن ٹن پہ شیشے کے سامنے زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, بال بنانے پہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, ڈریس کی سلیکشن پہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, خوبصورت لگنے پہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں کہ ہم خوبصورت کیسے لگیں گے. ہماری پریورٹی کیا ہے کہ ہم اچھے کیسے لگیں گے, اچھے ڈریس کیسے پہنیں گے, لوگوں کو انسپائر کیسے کریں گے. اب یہ پریورٹی کوئی فائدہ نہیں دیتی, یہ آپ کو پیچھے دھکیلتی ہے. اب سینس آف ریئلائزیشن ہونی چاہیے, یہ ریئلائز کرے کہ بھائی آپ کے جو شارٹ ٹرم تھریٹس ہے وہ کیا ہے. تو وہ شارٹ ٹرم تھریٹس جو ہے وہ انگلش ہے, وہ انٹرنیٹ ہے, وہ کمپیوٹرنگ ہے. ان کو جب آپ پریورٹی دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر آپ اس میں خود کفیل ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتا. پھر اگر تعلیمی دستگاہ بند ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس آن لائن آپشن موجود ہے. پھر اگر آپ بے روزگار ہو جاتے ہیں, جاب لیس ہو جاتے ہیں, تو آپ اپنی آن لائن خدمات دینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اور اگر آپ سوشل نہیں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, کسی ٹیکنالوجی پر کام کر سکتے ہیں, تو یہ ایک چیز ہے کہ ہماری پریورٹیز بدلنی چاہیے. ابھی نہیں بدلیں گے تو اس کا نتیجہ نیگیٹیولی 10 سال بعد ضرور نکلے گا اور غلط نکلے گا. کمپیوٹر جب آیا تو اس کے 2 اسپیکٹس آئے. ایک اسپیکٹ یہ آیا کہ بھائی اس کو سیکھو اور اس کو جان لو کہ اس کے اندر اور کیا ہے. ہم تھوڑا سست ہیں, ہم سے تھوڑی خواری نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو صاف بتاتی ہوں, عموماً اسٹوڈنٹس سے خواری نہیں ہوتی. وہ جب چیز کو لے لیتے ہیں تو اس کا جو انٹرٹینمنٹ والا اسپیکٹ ہے وہ ان کو پہلے نظر آ جاتا ہے, جو اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ وہی پریورٹی بن جاتی ہے, اور وہ پریورٹی ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی یہی ہے اور اس کے بعد اور کچھ ہے نہیں. تو خواری تو تم کرتے نہیں. ہم لرننگ کو برڈن سمجھتے ہیں, ہم سیکھنے کو عذاب سمجھتے ہیں, ہم سیکھنے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سیکھنے سے بھاگنا تب ہوتا ہے جب انسان کو سیکھنے کی سمجھ نہیں آتی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ تر بچے جب کلاس روم میں بیٹھتے ہیں تو وہ اس کلاس روم میں وہی گھڑی کو بار بار دیکھتے ہیں کہ میں کب چھٹی کروں گا. کچھ کلاسز ہو گئی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ منڈے کے دن نمبر آف اٹینڈنس زیادہ ہوتی ہے اور فرائیڈے کے دن نمبر آف اٹینڈنس کم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھٹیاں ہوتی ہے تو بچے خوشی کے مارے اور اچھل کود اور چھلانگ مارتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کلاس روم, اسکول, کالج ان کے لیے انٹرٹیننگ نہیں ہے. اور جب سیکھنا انٹرٹیننگ نہیں ہوتا تو وہ سیکھنا نہیں ہوتا. وہ آپ صرف ایک کمپلشن کے طور پر بس کالج جاتے ہیں, پھر گھر آتے ہیں, پھر کالج جاتے ہیں, پھر گھر آتے ہیں, پھر 16 ایئرس تک پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈگری لے لیتے ہیں. پھر آپ کے پاس ایک ڈگری تو ہوتی ہے لیکن اس ڈگری کا پھر کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. کسی نے سوال کیا کہ کووڈ-19 کا ابھی کی چھٹیاں اور ہاسٹل میں لوگ ناچ رہے ہیں, تو وہ ناچ اس لیے رہے ہیں کیونکہ پڑھنے میں ان کو مزہ نہیں آ رہا. آپ یہ بات جان لیں کہ تم میں سے جن کو پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا وہ یہ بات جان لیں کہ تم سے کوئی بڑا کام نہیں ہونے والا, تمہارے ہاتھ سے کوئی کریشن نہیں ہونے والا, تم ایک عذاب میں مبتلا ہو, تمہارے لیے برڈن فیل ہوتا ہے. جو کوئی ایک بڑا ڈاکٹر بن کے بڑھتا ہے, جو کوئی ایک بڑا انجینئر بن کے بڑھتا ہے, جو کوئی علم حاصل کرنے سے قدم آگے علم پیدا کرنے کے لیول پر آ جاتا ہے, ان کو سیکھنا مزہ دیتا ہے اور وہ تکنے نہیں ہے. اور ہاں, وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اور جب سیکھ رہے ہوتے ہیں, یا اسکول جانے یا کالج جانے یا یونیورسٹی میں لیکچر لینا, یا اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کوئی دوست ان کو کال کرے کہ چل باہر جا کر کچھ کھیلتے ہیں. جن کو سیکھنا مزہ دینا شروع کر دینا تو علم حاصل کرنے کی طرف پہلی سیڑھی ہے. اور جو یہ ناچ گانے والے ہوتے ہیں, خوشی کے مارے کی چھٹیاں ملی ہے, ان کے لیے اسکول کالج جن خانے ہوتے ہیں, اور وہ کمپلشن ہے, مجبوری سے بھی 16 سال پڑھ کے نکلیں گے. ان کے ہاتھ سے کوئی کریشن نہیں ہونے والا اور نہ کوئی بڑا ڈاکٹر, بڑا انجینئر بننے والے ہیں. یو ہیو ٹو ٹیک انٹرسٹ اینڈ یو شوڈ اسٹارٹ لرننگ وتھ پیشنس. ذمہ دار ہونا پڑے گا. ابھی اس دور میں اگر ہم نے ذمہ داری نہیں دکھائی, کمپیوٹنگ کے حوالے سے, ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے, سائبر اسٹیشن کے حوالے سے اس میں انٹرسٹ پیدا نہیں کیا, اس میں پہن نہیں کیا, تو ہم چینج ہو جائیں گے. لیکن چینج آفٹر دا چینج, جس کی کوئی ویلیو نہیں.